بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معاذ احمد اور آج ہم لے کر آ رہے ہیں آپ سب احباب کے لیے حلاوت ایمان پروگرام کی پہلی نشست۔ جیسا کہ آپ سب احباب بخوبی آگاہ ہیں کہ جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف کی جانب سے کم و بیش ایک ہفتے قبل ایک اشتہار فیس بک پہ لگایا گیا کہ ہفتہ وار ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس میں مختلف دینی موضوعات پر گفتگو کی جائے گی، آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور پروگرام کے اندر موجود مختلف جو مہمانان گرامی ہیں ان سوالات کے جواب دیں گے۔ تو آج اس سلسلے کی پہلی نشست ہے حلاوت ایمان پروگرام کا پہلا شو۔ آج جو ہمارا موضوع گفتگو کا رہے گا وہ ہے ایمان کی چاشنی۔ تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں لائیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ پہلی نشست ہے تو لوگ اس سے اس قدر آگاہ نہیں۔ آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے لوگوں تک یہ پروگرام پہنچ جائے گا اور ہمارا اصل جو پیغام ہے آج کے اس پروگرام کا جو اصل مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان اور دین کے حوالے سے علم کو حاصل کر سکیں، مختلف معاملات کو سیکھ سکیں، وہ مقصد ہمارا حاصل ہو جائے۔ تو آج کی پہلی نشست کا یہ پروگرام آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائیو شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں۔ تو آج کی اس نشست کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ حلاوت ایمان کا پہلا شو ایمان کی چاشنی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ موجود ہیں ناظم اعلیٰ جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف، مدرس جامعۃ المدینہ گجرات حضرت علامہ مولانا مفتی میاں مبشر اقبال صاحب جو اس جانب موجود ہیں، اور اس جانب میرے موجود ہیں انتہائی معزز محترم ناظم تعلیمات جامعۃ المدینہ گجرات علامہ مولانا فضل داد مدنی صاحب۔ یہ دونوں شخصیات آج ایمان کی چاشنی کے موضوع پر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ہمارے سوالات کے جواب دیں گے۔ تو آج کی اس نشست کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ تو میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے کہ وہ آج کے اس شو کا تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، آمنت بالله صدق الله العظيم۔
जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी मुझ नाचीज़ पर रखी गई है, तो चंद अशार बारगाह रसालत मआब में पेश करूँगा। उसके बाद आज के इस प्रोग्राम की गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। तो दरूद पाक सुनिए, उसके बाद नातिया कलाम पेश किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो नबी की नात लहद में उतार दो। देखा अभी अभी है नजर ने जमाल यार, देखा अभी अभी नजर ने जमाल यार। मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो। मैं तेरे दर का फकीर हूँ, मेरे करीम मैं तेरे दर का फकीर हूँ। अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो। क्या बात, माशाअल्लाह। हज़रात ज़िमकार, आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, क्योंकि फेसबुक लाइव ये प्रोग्राम है, तो आवाज़ के हवाले से हमारी ये कोशिश थी कि हम माइक के ज़रिए आवाज़ आप तक पहुंचाएं। अगर डायरेक्ट मोबाइल से आप तक आवाज़ सही तरह से ना पहुंचे, तो हमें इल्म हुआ है कि हमारी जो लाइव नशियात हैं उनकी आवाज़ डायरेक्ट मोबाइल के ज़रिए से ठीक तरह से नहीं जा रही। लिहाजा माइक को साथ अटैच करें ताकि आपके साथ आप तक जो हमारी आवाज़ है वो बआसानी और अच्छे अंदाज में पहुंच सके। तो जब हम माइक अटैच करेंगे तो उसके बाद भी आपने ज़रूर कमेंट करके हमें बताना है कि हमारी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। अब्दुर्रहमान, ये माइक अटैच कर दीजिए। हाँ जी जी।
نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کر اپنا واقعہ اپنے والد کو بتایا تو کہا وما انت بمؤمن لنا، کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی ہے امن میں آنا، امن چاہنا، سلامتی مل جانا اور تصدیق کرنا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں ایمان کا تعلق جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، یعنی ایمان دین اسلام کو قلب یعنی دل سے تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا، یعنی دل سے ماننا اللہ کے رسول، اسلامی عقائد و نظریات کی تصدیق کرنا، قلب تصدیق بالقلب یعنی دل سے کسی چیز کی پختہ اس کا یقین رکھنا، اس کو تسلیم کر لینا اور پھر اس کی پیروی کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اصطلاح کے اندر ایمان کا تعلق کیونکہ دل کے ساتھ ہے، تو ایمان ہے انسان کا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ ایمان کی 6 ارکان بنیادی بیان کیے جاتے ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرت، ایمان، یہ ایمان کی بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس بات کا دل سے یقین رکھنا کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور ساری کائنات اس کی قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، زندگی اور موت اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن میں یہاں چھوٹی سی بات کیونکہ ایمان کے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو خواہ شرک کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں نا۔ جب مسلمان اس بات کا یقین رکھے کہ ساری کائنات کا مالک رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ تو اب جو کچھ بھی وہ مانے گا جب اس کے دل میں یہ یقین ہے، زبان سے اقرار ہے کہ نبی پاک کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اولیاء کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو یہ ایمان باللہ کے خلاف نہیں ہے۔ ایمان باللہ دل سے ان چیزوں کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا۔ اسی طرح رسالت پر ایمان لانا، رسالت سے مراد یہاں عام ہے، تمام انبیاء کو اللہ کا حق نبی ماننا، یہ ایمان ہے۔ اب اگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا، کسی کی رسالت کا انکار کرنا، یا کسی نبی کے نبی ہونے اور رسالت ہونے کے اعتبار سے ادنا سی توہین ہمارے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان سے خارج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارا الحمدللہ ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں اتنی وسعت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر رسول دنیا میں تشریف لائے، ہمارے نزدیک ہر ایک کو ماننا، تصدیق کرنا اور دل میں پختہ ان کی حقانیت کا یقین رکھنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ اسی طرح ایمان بالکتاب، یعنی اور کتاب سے مراد بھی یہاں عام ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر مبعوث فرمائیں، جتنی بھی انبیاء کتابیں لے کر آئے، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا یعنی یقین رکھنا کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، انبیاء پر آئی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں کتابوں کے اندر تحریفات ہوئی، لیکن جو آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، زبور، انجیل، توریت، انبیاء پر جو نازل فرمائیں یہ کتابیں آسمانی ہیں، اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور انبیاء پر نازل ہوا اور یہ حق ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو وہ بھی ایمان سے کیا ہوگا؟ خارج۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی فرشتوں کے وجود کو ماننا کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کے ارکان میں سے ہیں۔ ان سب باتوں کا دل سے یقین کرنا اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق ان پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ صاحب ایک بالکل میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، ڈسٹرب کروں گا کہ اگر آپ مختصراً ایک عام شخص سامنے موجود ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو جو 5 آپ نے چیزیں بتائی ہیں وہ ذرا بالکل آسان الفاظ میں بتا دیجئے کہ ایمان کی جو 5 شرائط ہیں وہ کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اس کی میں آپ کو خلاصہ نظر کرتا ہوں۔ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا
اس کو دل و جان سے تصدیق کر کے اس پہ عمل کرنا. یہ بالکل آپ یعنی جی اس پہ عمل کرنا، کیونکہ ایمان جو ہے دل میں تصدیق اور تصدیق کے ساتھ اس پر عمل کرنا، پیروی کرنا، احکام پہ عمل کرنا، یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں ان احکام کی طرف اشارہ دیا گیا ہے. تو یہ ہے ایمان کی اصل ایمان کا معنی اور اس کا مفہوم. جی بڑے اچھے انداز میں علامہ صاحب ہمیں ایمان سے متعلق بتا رہے تھے، اور اکثر و بیشتر جو احباب ریزیوم ہو جائے گا خود ہی، تو بڑے اچھے انداز میں علامہ صاحب ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے. تو یقیناً دیکھنے والوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے گا، اور میرے ذہن میں بھی یہ بڑا اہم سوال آیا ہے کہ اسلام اور ایمان میں علامہ صاحب ہم لوگ فرق نہیں کرتے. آپ بتا دیجئے کہ کیا ان میں فرق ہے، اور اگر ان میں فرق ہے تو یہ کیا فرق ہے؟ یعنی مومن اور مسلمان میں کیا فرق کیا جاتا ہے، کیا فرق ہے؟ ایک عام مسلمان کو مومن سمجھا جا سکتا ہے، یا اس پہ کیا آپ وضاحت دینا چاہیں گے؟ ایمان کا جو لفظ ہے اس کی دو نوعیتیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں اس کی نا. قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ کے اندر شریعت کے کہیں بھی جب ایمان اکیلا تنہا ایمان کا ذکر ہوگا نا، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جی ایمان والوں سے خطاب، ایمان والوں سے، تو وہاں ایمان سے مراد مطلق دین ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی نا، سب کچھ اس میں شامل ہے. اس میں ایمانیات بھی ہیں، یعنی جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے وہ بھی ہیں، جن کا تعلق انسان کے ظاہری افعال کے ساتھ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جب ایمان اور اسلام کا تقابل ہوگا، ٹھیک ہے، ایمان کا بھی ذکر ہو گیا اور اسلام کا ذکر جب ایک ساتھ ہوگا نا، پھر ایمان کا معنی کچھ اور ہوگا اور اسلام کا معنی کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے، اور جب مطلقاً ایمان کا لفظ آئے گا تو اس وقت ایمان سے مراد دین ہے. دین کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق اعتقادیات کے ساتھ ہو، ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہو، تو وہاں ایمان سے سارے مراد ہوں گے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہاں آمنوا جو ایمان لائے، یعنی یہاں تمام دین مراد ہے، یعنی جنہوں نے تسلیم کر دیا، دین کو مان لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیرے سے نور کی طرف نکالا. ٹھیک ہے، تو یہاں ایمان سے مراد عام ہے. اور جب ایمان اور اسلام کا دونوں کا ذکر ہوگا تو پھر جو محدثین نے، علماء نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے وہ یہ کہتا ہے اسلام سے پھر مراد ظاہری افعال ہے، ظاہری اعمال ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اور ایمان سے وہاں مراد قلبی اعتقادیات مراد. ٹھیک ہے، اعتقادیات. اور بعض نے یہ فرمایا کہ ایمان سے مراد جو ہے، جب ایمان بولا جائے تو اس سے مراد اللہ پر ایمان لانا، رسول پاک اسلام پہ ایمان لانا، یعنی جو ارکان جو ضروریات دین ہیں ان کو دل سے ماننا. دل سے ماننا یعنی وہ نظر نہیں آ سکتے، نظر نہیں آ سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو قلبی یقین، جو ضروریات دین ہے ان کا یقین کرنا، یہ ایمان ہے. اور جو ظاہری اعمال ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک ہے نماز کو ماننا کہ نماز فرض ہے، ایک ہے نماز پڑھنا. کہا کہ یہ نماز ایک ظاہری فعل ہے، یہ اسلام ہے. یعنی ظاہری افعال کو اسلام کہا، اور جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے ان کو کیا کہا؟ ایمان. یعنی نماز کو ماننا یہ ایمان ہے، ایمان ہے، اور نماز ادا کرنا یہ اسلام، یہ اسلام ہے. اور یعنی پھر بڑا گہرا تعلق ہے. اور اگر ہم صوفیاء کی گفتگو کریں گے تو وہ ایمان کو ذرا اور ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اسلام یہ ہے میرا ظاہر جو کچھ تو کرے. صحیح. ایمان یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ان کو دل سے مان کر پریکٹیکل عمل کرنا، اللہ اس کے رسول کا اطاعت کرنا، یہ مومن ہے. قرآن مجید کے اندر بھی وہ واقعہ ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک قرآن مجید میں فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم مسلمان ہوئے. ایمان نہیں لائے بلکہ تم کیا ہوئے. اور پھر اسی اعتبار سے منافق و مومن میں فرق کیا جاتا ہے، کیونکہ مومن بھی ظاہری طور پر وہ ظاہری اسلام کی باتوں کو مانتا ہے، بالکل ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ نماز کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ تیری کیفیت کا نام ہے، وہ کوئی مومن اور منافق. ٹھیک ہے نا، جب مومن اور منافق کی بات کریں گے تو پھر اس وقت مومن منافق جو ہوگا نا، یعنی اس کی طرف اسلام کی نسبت ہوگی لیکن ایمان کی نسبت نہیں ہوگی. ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے.
اسلام کے مقابلے میں کفر بھی آ جاتا ہے، نفاق بھی آ جاتا ہے نا، لیکن ایمان کے مقابلے میں کفر آئے گا، اسلام کے مقابلے میں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے، بالکل، میں کہ تم مسلمان ہوئے لیکن ابھی مومن نہیں ہوئے، یعنی تم نے اسلام کی ظاہر پر تو عمل کر لیا لیکن اسلام کی جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، جو تمہاری اندرونی کیفیت ہے یقین کی، وہ ابھی اس درجے کو نہیں پہنچی کہ تم اپنے آپ کو مومن کرو۔ یہ ہے اسلام اور ایمان۔ علامہ صاحب، یہ اگر میں یہ کہوں کہ ایمان میں نے دل سے ہر شے کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن میرا ظاہر، آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ منافقین وہ تھے جو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن ظاہر اپنا داڑھی رکھ لی، نماز ادا کر لی، مسلمانوں کی طرح رکھتے تھے، لیکن یہاں پر آپ آج کے سینیریو میں، آج کے دور میں اگر میں یہاں پہ فرق کروں کہ میں نے دل سے تو ہر شے تسلیم کر لی لیکن میرا ظاہر جو ہے وہ کچھ نہیں، نہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں، نہ میں نماز کام مسلمان کی بات کروں، نہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ منافقین کے زمرے میں آئے گا یا اس کو کسی اور کیٹیگری میں آئے گا؟ اصل میں نا یہ جو نفاق والا مسئلہ ہے نا، نفاق کی دو قسمیں، نفاق عملی، یہ الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نفاق اعتقادی ہے نا، اس کا تعلق رسول پاک کے ساتھ ہے، یہ نشاندہی وہ فرما سکتے تھے، انہوں نے فرما دی، اب اس پر ہم نہیں کسی کو منافق کہیں گے۔ اچھا، ہم کسی عملی اعتبار سے جو حدیث مبارکہ میں نفاق کی علامتیں بیان کی ہے، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اس اعتبار سے نفاق کی عملی کی تو بات ہو جائے گی کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی نشاندہی فرما دی ہے، لیکن جو اعتقادی ہے نا، اس بنا پر ہم آج میں جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے جو احکام یعنی جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو اب ظاہر کے لوگ، بالکل ایسے، تو اب اس بنا پر ہم کو نفاق اعتقادی کی نسبت اس کی طرف نہیں کر سکتے۔ بالکل، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان قلبی اعتبار سے ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ، تمام تعلیمات پہ، اگر عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ منافق کی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ بالکل، بڑا اچھا ہمارا آج کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بڑا پسند کیا جا رہا ہے، مختلف احباب کی جانب سے ہمارے کمنٹس، آپ کے کمنٹس ہم تک پہنچ رہے ہیں، تو ایک دفعہ پھر سے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں، اور انشاءاللہ ہفتہ وار یہ پروگرام جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور ہر پروگرام کا جو موضوع ہے وہ آنے پروگرام کے نشر کیے جانے سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو فیس بک پر نظر آ جائے گا اشتہار کی صورت میں، لہٰذا اس کے حوالے سے آپ کے سوالات بھی ہم تک ان باکس میں میسج کے ذریعے یا ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر کے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس سے متعلق آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں اپنے طور پہ، اور یہی سوالات عامت الناس کے ذہنوں میں بھی آتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست کے جو ہمارے مہمان گرامی مولانا فضل داد صاحب ہیں، انہوں نے گفتگو فرمانی ہے۔ اگلا سوال میں کروں گا اور اس کا تعلق ایمان کی حلاوت، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے حلاوت ایمان، تو حلاوت سے متعلق تھوڑی سی گفتگو فرمائیں گے کہ حلاوت کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے مفتی میاں مبشر اقبال صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ایمان کی ہم نے معاملات ایمان کے کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے، یہ ہم مولانا فضل داد صاحب نے بڑے اچھے انداز میں وضاحت کر دی۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے، حلاوت ایمان کیا ہے، اس چیز کی طرف وضاحت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جامعہ محمدیہ کے زیر اہتمام یہ پہلا پروگرام حلاوت ایمان کے نام سے رکھا گیا۔ اس نام کی وجہ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے اندر 16 نمبر حدیث کے اوپر ایک ٹائٹل رکھا ہے، باب باندھا ہے، جس کا نام ہے باب حلاوت ایمان۔ اب یہ حلاوت ایمان، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، اس کے متعلق حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو، صحیح، لذت کو۔ جس طرح آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، زبان پہ رکھتے ہیں تو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو اسی طرح ایمان کی بھی لذت ہے، حلاوت ہے۔ پہلے اس حدیث جو بخاری شریف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے میں 3 چیزیں پائی جائیں اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔
تین چیزیں تین چیزیں اب ایمان کی حلاوت تو یہ بتایا کہ حلاوت کا لغت کے اندر معنی مٹھاس ہوتا ہے، مٹھاس ہوتا ہے. اب وہ تین چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پایا. ٹھیک ہے. پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سبحان اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت کی کہ دنیا کی تمام محبتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے زیادہ مقدم جس کی محبت کو رکھا وہ اللہ اس کے رسول کی. کیا ہوا؟ صحیح ہو گیا. یہ دیکھیں نا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے رسول سے محبت کی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی. مٹھاس. دوسری چیز، تین چیزیں ہیں نا. جی. دوسری چیز ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو محبت کرنے میں اللہ کی رضا شامل ہے. ان یکون یحب المرء لا یحبہ الا للہ. وہ کسی انسان سے محبت ذاتی مفاد کی خاطر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. کسی سے محبت اس وجہ سے نہیں کر رہا وہ بڑا لین لاٹ ہے. وہ محبت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. جو بندہ محبت اللہ کی رضا کے لیے کسی نیک بندے سے کر رہا ہے نا، اس نے بھی ایمان کی حلاوت کو پایا ہے. بے شک. اور تیسرا بندہ وہ بندہ ہے کہ جو بندہ ایمان تو اس نے قبول کیا، اب ایمان قبول کرنے کے بعد فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان قذہ من النار. وہ کفر میں جانا، کفر میں لوٹنا ایسا ہی ناپسند کرتا ہے جس طرح وہ آگ میں اس کو ڈالا جائے تو اس کو ناپسند کرتا ہے. اب دیکھیں تین چیزیں ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے. بالکل. اب اس کے اندر نا تشریح کے اندر علامہ نووی نے، اس کے علاوہ محدثین نے کلام کیا ہے کہ پہلی جو بات ہے اصل ان تینوں چیزوں میں پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اب بندے کے اندر جتنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی جاتی ہے نا، اس بندے کے ایمان کے اندر مٹھاس آتی چلی جاتی ہے، ایمان کے اندر لذت آتی ہے. اب تازہ آپ مثال دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جس بندے نے اپنا کچھ نہیں کیا، ختم نبوت کے حوالے سے پوری زندگی پہرا دیا، اب پھر مٹھاس کیا؟ مٹھاس یہ ملی کہ پوری دنیا اپنے تو اپنے غیر بھی جان گئے. یہ ہے ایمان کی مٹھاس جس بندے نے پائی. واہ کیا بات. یہ ایمان کی حلاوت کے بارے میں یہ گفتگو ہے کہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے، یہ ایمان ایک ہے بندہ جس طرح علامہ صاحب نے بیان کیا، فضل صاحب نے، کہ ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، فرشتوں پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے. اب اس کی حلاوت کیا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس مٹھاس کو نہیں پا سکتا. اس مٹھاس کو پانے کے لیے جو معیار ہے، جس چیز کو معیار بنایا گیا، وہ ہے سب سے اہم چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت. جتنی بندے کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اس قدر بندہ کیا ہوگا؟ بندے کے اندر مٹھاس آتی چلی جائے گی. محبت کتنی؟ محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر. ایمان کامل یہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقربا سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا. کیا بات. یہ محبت جو ہے یہ اصل چیز ہے. اب والدین سے بڑھ کے محبت کرنی، ساری دنیا سے بڑھ کے جب بندہ محبت کرے گا پھر ایمان کی لذت کو پائے گا. سر یہاں پر نا میں آپ کو معذرت سے ڈسٹرب کروں گا، تھوڑا سا آپ کی بات کو کاٹوں گا.
ایک ذہن میں میرے سوال آیا، یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی یہ سوال کھٹکتا ہوگا اکثر کہ یہ حدیث ہم نے اکثر سنی ہے کہ ہر شے سے بڑھ کر محبت. تو یہاں پہ دو سوالات ہیں. پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ ہر شے سے بڑھ کر محبت، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک سے بڑھ کر محبت؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر محبت، مسجد نبوی سے بڑھ کر محبت؟ ہر شے میں یہ بھی تو چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ وضاحت فرمائیے، کیا ہر شے سے بڑھ کر محبت سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی ہم نے بڑھ جانا ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت تب کرنی؟ جی ماشاءاللہ. یہ دراصل جو آپ نے مثالیں دی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ فرمان ہے. آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ سے محبت کر رہے ہیں، قرآن سے محبت کر رہے ہیں، تو آپ نے بولا ہر چیز سے. یہ قرآن در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی وہاں میرے آقا کریم علیہ السلام مدفن ہیں. مسجد نبوی سے پیار اس وجہ سے ہے کہ وہاں میرے کریم آقا علیہ السلام نمازیں ادا فرماتے ہیں. اچھا، یہ یعنی ایک نسبت جو ہے نا، نسبت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے نا. جس کی نسبت ہے نا اس کی محبت زیادہ ہوگی تو پھر نسبت سے محبت. بالکل. تو میں جو دوسرا سوال آپ سے کرتا چاہوں گا وہ اس سے ہی منسلک ہے، یہ اس سے ہی اس کا تعلق ہے اس سوال کا کہ محبت کا لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں. تو محبت ہے کیا؟ ہمارے عام عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ سڑکوں پہ نعروں کی صورت میں ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ہمیں بڑی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے. تو کیا پھر یہ محبت ہو گئی؟ ذرا محبت کی وضاحت فرما دیجیے. محبت میں کیا چیز آتی ہے؟ محبت ہم محبت کا اظہار کیسے کریں، یا بغیر اظہار کی محبت زبانی کلامی محبت ہو جائے؟ یہ نا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم امام کشیری، انہوں نے بھی محبت کی تعریف کی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی محبت کی تعریف کی ہے. مختلف انداز میں ہر بزرگ نے محبت کی تعریف کی ہے. محبت کیا چیز ہے؟ محبت یہ ہے المحبت محو المحب بصفاته و اثبات المحبوب بذاته. صحیح. محبت یہ ہے کہ محبت کرنے والا بندہ اپنی ذات و صفات کو ختم کر دے اور یہ ساری چیزیں محبوب میں ثابت کر دے. یہ محبت یعنی میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ محبت یہ ہے کہ بندہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ محبت جب کر رہا ہے نا تو اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں، جو ہے وہ تیری ذات ہے. صحیح. اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے مقبول بندوں سے محبت ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ عام جو محبت ہر وقت لگایا ہوتا ہے، یہ وہ محبت نہیں ہے. اچھا. جو جناب وقت پاس کے لیے، ٹائم پاس کے لیے 10 منٹ 10 دن رکھ لیا، یہ حقیقت میں محبت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو ہے وہ سرکار کی. یہ محبت کا معنی ہے. یعنی اپنی وابستگی کو اس قدر آگے لے جانا کہ دنیا کی ہر شے ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف. بڑے اچھے انداز میں وضاحت کیجیے مفتی میاں محمد شریف اقبال صاحب نے. ہمارے جو پروگرام ہوا کریں گے، ہماری کوشش یہی ہے کہ 2:30 بجے پروگرام شروع ہو تو 45 منٹ کے اندر ہم اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کریں، مکمل کریں. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ دیکھنے والوں کے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی کوشش یہی ہوگی کہ جو مواد ہو وہ ان 45 منٹ میں آپ تک پہنچا دیا جائے، جو علم ہو، جو معلومات ہو موضوع سے متعلق آپ تک پہنچا دی جائے. تو آج کی اس گفتگو کا اگلا سوال میں مفتی میاں محمد شریف اقبال صاحب سے کروں گا کہ لذت تو میاں صاحب زبان محسوس کرتی ہے. لذت یعنی کوئی بھی چیز آپ نے کھائی ہے، اگر آپ نے نمکین چیز کھائی آپ کو پتہ چل جائے گا، میٹھی چیز کھائی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ تو زبان محسوس کرتی ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ قلبی کیفیت کا نام ہے. وضاحت یہ فرما دیجیے کہ کیا ایمان بھی کوئی ایسی شے ہے جس کی کوئی لذت ہوگی؟ جی یہ فرما دیجیے. جی ٹھیک ہے. یہ آپ کا سوال بڑا ہی مدلل ہونا بھی چاہیے، ایسا سوال جاندار. یہ زبان مٹھاس محسوس کرتی ہے، ذائقہ محسوس کرتی ہے، لذت محسوس کرتی ہے. اس میں نا انسان کے وجود کے 3 حصے ہیں. صحیح. ایک جسمانی ہے، ایک دماغ ہے اور تیسرا دل ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. صحیح. اب
ہر چیز کا جسمانی جو لذتیں ہیں، آسائشیں ہیں، انسان جسمانی لذتوں کے لیے کیا چاہتا ہے؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، آسائش چاہیے، آرام چاہیے، فلاں چیز چاہیے. یہ انسان دیکھتا ہے اپنے جسم کی بہتری کے لیے. صحیح. یعنی میں نے ابھی کوئی چیز چکھنی ہے، کوئی مٹھاس لینی ہے، تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ میں کوئی کھانا کھاتا ہوں، مجھے پتا چل جاتا ہے یہ کیسا ہے. اسی طرح یہ دماغ ہے. دماغ کو تسکین، لذت، حلاوت، چاشنی کیسے ملتی ہے؟ یہ زبان کو حلاوت، چاشنی ملتی ہے علم اور نالج سے. یہ دماغ. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے. اب جب اس بندے کو نا بندہ کوئی علم والی بات بتاتا ہے، اس کے نالج میں کوئی بات آتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ کسی چیز پہ تحقیق کر رہا ہے، سمجھ لے ایک بندہ حدیث پہ کام کر رہا ہے. اس کو جب ایک حدیث آتی ہے نا، سمجھ آتی ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس کے دل و دماغ، اس کے دماغ کو سکون مل جاتا ہے. صحیح. اسی طرح یہ دل ہے. اب دل کے اندر وہ اس دل کو تسکین دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ دل تسکین کیسے پاتا ہے؟ یہ دل کی لذت اور مٹھاس کیسے آتی ہے؟ یہ آتی ہے، دل کی تسکین ملتی ہے آنے والے چیز، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہو نا، اس کو بندہ اپنائے تو بندے کو تسکین ملتی ہے. مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے یار میرے پاس نا اتنے پیسے ہو نا تو مجھے دل کو سکون مل جائے گا. یہ آنے والے پیسے مانگ رہا ہے. اب در حقیقت بندہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے پیسوں کی محبت ہے، لالچ ہے. اگر آپ نے دائمی کسی چیز کے پیچھے جانا ہے تو ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کی ذات. بے شک. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الْقَيُّومِ، یعنی تم حی قیوم پر بھروسہ کرو، اس ذات پر بھروسہ کرو. اب یہ جو دل کی کیفیت ہے نا، یہ مٹھاس، یہ کیسے ملتی ہے؟ اس کی مثال ذرا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب امیہ نے ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا نا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا تو اوپر پاؤں رکھ کے دبایا نا، تو علماء فرماتے ہیں وہ جو آہت آہت کی آوازیں نکلی تھی نا، وہ دل کا جو سکون تھا، وہ مٹھاس، ایمان کی مٹھاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی تھی. یعنی مطلب آپ کا فرمانے کا یہی ہے کہ اصل لذت ہے تسکین قلب اور انسان کے جسم کو راحت ملنا. یعنی زبان سے بھی کیا ہوتا ہے، لیکن زبان کی لذت کچھ بھی نہیں، چند لمحات میں یہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو قلب کی لذت ہے نا، یہ دائمی اس طرح ہے نا. دیکھیں یہ لذت ایسی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لذت آنکھیں بھی ہے، کانوں کی بھی ہے، ہاتھوں کی، یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں ان کی الگ الگ لذت کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے. اب بعض بندوں کو دیکھنے کی لذت ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ جو مرضی ان کے پاس کرتے رہیں، وہ اطراف میں بالکل ان کو پرواہ نہیں ہوتی. بعض کو سننے کی لذت ہوتی ہے. اب وہ ایک بعض گانے سننے کی لذت ہوتی ہے. والدین تک بھی بچارے اس کو ان کو کہتے رہے، کیونکہ وہ چیز جو انسان کو لذت جس سے ہوتی ہے نا، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. بعض کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کی تلاوت کی لذت ہوتی ہے. اسی طرح دل کی لذت ہے. تو یہ لذت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ وہ لذتیں تھیں جو ان لوگوں کو نصیب ہوئی. یہی وجہ تھی کہ وہ صبح ہوتی تھی تو انتظار کرتے تھے، رات ہوتی تھی تو صبح کا انتظار کرتے تھے کہ کس وقت ہم چہرے کو دعا دیکھیں. تو یہ ایک لذت جو ہے نا، یہ صرف زبان کی نہیں، اور زبان کی لذت تو ہماری پہچان ہے نا. لیکن جو صوفیاء اور عشاق ہیں نا، ان کی وہ اس کو کچھ لذت نہیں سمجھتے. اور صوفیاء کے نزدیک تو یہ زبان کی لذت جو ہے نا، یہ ابھی جو حلاوت ایمان کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ آیا تھا صوفیاء یہاں حلاوت ایمان لذت سے ایمان کی لذت ہی مراد لیتے ہیں. اور باقیہ جو اعمال کے اعتبار سے دوسرے محدثین نے شرح کی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں نیکیوں کے اندر بندے کا حریص ہونا. جتنا بندہ نیکیوں میں حریص ہوتا جائے گا، اس کے ایمان میں حلاوت، مٹھاس، چاشنی آتی جائے. اور اس کی اصل بنیاد، اصل جو ہے وہ عشق رسول ہے.
عشق رسول ہاں۔ اسی وجہ سے عبادتوں میں لذت ہوگی، نمازوں میں لذت ہوگی، روزوں سے لذت ہوگی، حج میں لذت ہوگی. اصل ہر چیز کی جڑ جو ہے نا وہ عشق رسول ہے. جی تقریباً ہمارا وقت آج کا مکمل ہو رہا ہے اور بالکل آسان سے الفاظ میں آج کے اس موضوع کا، آج کے اس گفتگو کا نبض لباب بیان فرماؤں گا. دیکھیں، ایمان کی لذت کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل سے یہ تسلیم کر لینا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اور ان کے احکامات سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے لذت محسوس ہو رہی ہے، دل کر رہا ہے کہ اپنی نماز کو لمبا کرو، دل کر رہا ہے کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ قیام کرو، 2 نفل پڑھ رہے ہیں، دل کر رہا ہے میں 4 پڑھوں، دل کر رہا ہے میں 6 پڑھوں، تو سمجھ لیجئے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کی شخصیت پر پورا فٹ آ رہا ہے. ایمان کی لذت آپ محسوس کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اگر قلبی سکون محسوس ہو رہا ہے تو آج یہ ہمارا جو موضوع ہے اس کی ساری جو تشریح کی گئی وہ آپ کی شخصیت پر بالکل فٹ آ رہی ہے. تو حلاوت ایمان آج کا ہمارا یہ موضوع تھا. مفتیان کرام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اجازت دیں، میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. جی تو دعا فرما دیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ومنجانا ومولانا محمد وعلى وسلم. اللہ کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ جو پروگرام قبلہ مفتی صاحب نے شروع کیا جامعہ محمودیہ کے محترم اعلیٰ صاحب نے، یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ اس میں استقامت اور دوام عطا فرما، اور اس سے امت کو مولا کریم نفع عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ قبلہ مفتی صاحب اور آپ کے تمام منتظمین، پوری انتظامیہ جو اس حلاوت ایمان پروگرام کو چلا رہی ہیں، سب کے علم میں، عمل میں، دین میں برکتیں پیدا فرما. اور جتنے بھی دوست و احباب اس پروگرام کو ملاحظہ کر کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھی عزتوں میں برکتیں پیدا فرما، جان میں، مال میں برکتیں پیدا فرما، اور اپنی رحمت کا صدقہ بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرما. اپنے رسول علیہ السلام کی محبت سے ہمارے ذہنوں اور سینوں کو منور فرما. ارحم الراحمین اپنی رحمت کا صدقہ دین پر پابندی کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ. آمین. جی بہت شکریہ ان تمام احباب کا جنہوں نے اس پروگرام کو مکمل دیکھا ہے اور اس پروگرام کی ویڈیو کو شیئر کیا ہے. خصوصاً بالخصوص محترم احسان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، محترم وکی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اجاز بھائی، شفاعت بھائی، اور جتنے بھی احباب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، جو ہمارے درمیان موجود رہے، ہمیں دیکھتے رہے، ہمیں سنتے رہے.